ویلکم بیک. اور ماں اور بچوں سے بڑا رشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور خاص طور پر بیٹی ماں کا رشتہ ہو تو کہا یہی جاتا ہے کہ بہت کلوز ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد بچے اسپیشل چلڈرن ہیں جو کسی نہ کسی جو ہے ایب نارمیلٹی کا، ذہنی یا جسمانی مسائل کا شکار ہیں. ان کو کس طرح ریز کرتے ہیں، اس بارے میں don.com جو ہماری ویب سائٹ ہے انہوں نے ایک بڑا زبردست فیچر کیا ہے اور ان ماؤں کی کہانی بیان کی ہے کہ جنہوں نے تمام نامساعد حالات کے باوجود اپنے بچوں کو اس طرح پروان چڑھایا کہ اس کی مثال شاید ہمیں نہیں ملتی. اور ایسی سٹوریز ہی دراصل ہمارے معاشرے کو آگے لے کے جائیں گی. یہ جو ہم سیاست ویاست کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ تو روز ہی چلتی ہیں، لیکن آج ہم ایسی ایک ماں رابعہ عزیز کی کہانی سناتے ہیں، خود ان کی زبان. بچوں کی ایسی پرورش کرنا بالکل کہ وہ جو ہیں اپنے آپ کو برابر فیل کریں. مجھے 38ویں ہفتے میں سی سیکشن کے عمل سے گزرنا تھا. اس وقت تک ہمیں علم نہیں تھا کہ کوئی بے ضابطگی ہے یا بچے کے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ ہے. جب سی سیکشن ہوا اور بچی کو باہر نکالا گیا تو میں نے صرف اس کا چہرہ دیکھا. مجھے معلوم ہوا کہ میری بچی ایپرٹ سنڈروم کا شکار ہے. میرے شوہر نے کہا یہ جیسی ہے ہم اسے ایسا ہی بتائیں گے. اس وقت کے بعد سے میں نے بلاگنگ شروع کر دی اور پوری دنیا کو بتانا شروع کیا کہ یہ بیماری آخر ہے کیا. میری بیٹی کے ہاتھوں کی انگلیاں نہیں تھیں، اس کی کھوپڑی میں بھی پیدائشی نقص تھا اور پاؤں کی انگلیاں جھلی دار تھیں. عالیہ کے لیے میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی اور نہ ہی کوئی بیبی سٹر یا آیا رکھی. عالیہ کی پیدائش کے بعد میری زندگی ایک طرح سے تھم گئی تھی. اس نے زندگی کو دیکھنے کے حوالے سے میرے نقطۂ نظر کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید آرام دہ محسوس کرنے لگے ہیں. وہ اب چیزوں کو سمجھنے لگی ہے. حال ہی میں اس نے مجھے بتایا کہ کس وقت وہ چاہتی ہے کہ اسے پیار کیا جائے. اس نے مسکرانا نہیں چھوڑا. اس کی مسکراہٹ میرے لیے حوصلے کا باعث ہے. یہ عالیہ کی اپنی طاقت ہے، یہ اس کی مسکراہٹ ہے اور یہ اس کی اپنی صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اس نے مجھے ایک بہتر انسان بننے میں مدد دی ہے. عالیہ میری ہیرو ہے. اس نے مجھے وہ ہمت اور طاقت دی ہے کہ میں اس کے لیے کام کر سکوں. جی آپ نے عالیہ اور اس کی والدہ رابعہ کی کہانی دیکھی. کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں، ان میں بھی ہمت ہے، وہ بھی چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو ان کی مدد کیجئے، اس طرح کی سکسیس سٹوریز کو اپنے درمیان تلاش کیجئے بجائے اس کے. جی جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کو چھوڑیں، ہمارے جیسے ممالک ہیں، ان میں سب سے زیادہ رونا ہم یہ روتے ہیں کہ جی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اور خصوصی اسکول ہونے چاہیے اور یہ سب ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے یہ سب نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو یہ کیا جائے، یعنی خاندان اگر ایسے بچے کی حمایت میں کھڑا ہو جائے کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، ہمارا خون ہے، ہم اس کو ایسے ہی پالیں گے جیسے اس کے باقی بہن بھائی یا ورثہ ہیں. تو جب یہ کلیئرٹی آف مائنڈ آ جائے گی بلڈ ریلیشن میں، تو اس کے بعد سکول ہو نہ ہو، ظاہر ہے کمی تو محسوس ہوگی، لیکن گھر میں جو اسے ماحول آپ دے سکیں گے. ہوتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ظلم ہے ایسے بچوں کے ساتھ وہ گھر میں ہوتا ہے. اسے چھپایا جاتا ہے جب مہمان آ جاتے ہیں. شرمندگی کے باعث سے اس کو کونے میں رکھ دو، اس کو لوگوں کے سامنے نہ لاؤ. اچھا، اس کے ساتھ انکانشیسلی امتیازی اور بعض اوقات ظالمانہ حد تک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. اس کے لیے انتہائی خراب دعائیں تک مانگی جاتی ہیں، میں نے بعض گھروں میں دیکھا ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسپیشل نیڈ سے زیادہ آپ کو سب سے پہلے اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو
اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ یہ جو ہے یہ بچی رابعہ تھی نا؟ بالکل نہیں، رابعہ والدہ ہیں، عالیہ اتنی ہی پیاری ہے جتنی شازیہ ہے یا جتنا ارسلان ہے، کوئی بھی فار ایگزامپل. تو جب آپ کلیئر ہو جائیں گے نا تو پھر یہ بچہ جیسے تارے زمین پہ ہوا تھا یہ بھی اب گروئنگ ہونی شروع ہو جائے گا اور یہ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں ختم نہیں ہوتی. میں آپ کو یہاں سے جو ہے نا، اب ان کی والدہ لکھتی ہیں خوش قسمتی سے امریکہ میں آپریشنز کے بعد عالیہ کو انگلیاں مل گئی ہیں اور وہ چیزیں پکڑنے کے قابل بھی ہو گئی ہے. وہ خود اپنا دودھ پی لیتی ہے، وہ کانٹے سے کھانے بھی لگی ہے. اب وہ وائٹ بورڈ پر لائنیں بھی گھسیٹ لیتی ہے. 1.5 برس کے مزید علاج کے بعد وہ ایک دن چلنا بھی شروع کر دے گی. وہ اپنی بیٹی کے لیے حیران کن حد تک سخت محنت کرتی ہیں. وہ ایک مثالی ماں بیٹی کے تعلق کی بہت بڑی مثال. اچھا، اب ایک